پڑھنے کا اور 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ بس نیت میں فرق ہے۔ اگر آپ 2 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 2 رکعت فرض نماز کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 2 رکعت سنت نماز کی نیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ 2 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے، جب نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اور دوسری سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ رکوع کرنے کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے رکوع سے۔ آپ نے بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، آپ نے بھی امام صاحب نے بھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے۔ قرات کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ اس کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے بھی سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، آپ نے بھی امام صاحب نے بھی۔ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے التحیات میں۔ اب آپ بھی التحیات پڑھیں گے، امام صاحب بھی التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، آپ نے بھی دعا پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب جب دعا پڑھ لیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی 2 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے چوتھی رکعت میں بھی صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعا پڑھیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔
یہ آپ کی 4 رکعت والی فرض نماز مکمل ہو جائے گی، اور یہ 4 رکعت فرض نماز اکیلے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے، جب دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ لیں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ نے آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام صاحب اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے رکوع میں جانا ہے، رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، آپ نے بھی امام کے ساتھ رکوع کرنا ہوگا، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ نے بھی اتحیات پڑھنا ہے، امام صاحب نے بھی اتحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بھی درود شریف پڑھنا ہوگا، امام صاحب نے بھی درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہوگی۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے۔ امام صاحب جب دعا پڑھ لیں گے تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی 4 رکعت والی فرض نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ یہ 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تو اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی آپ نے ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اب آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی آپ نے پڑھنی ہے، پھر رکوع کریں گے، رکوع کے بعد 2 سجدے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 رکعت فرض نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا بتایا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے، بس دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد ہم نے کھڑا نہیں ہونا ہوگا تیسری رکعت کے لیے۔ اتحیات کے بعد ہم آگے درود شریف پڑھیں گے، امام صاحب بھی درود شریف پڑھیں گے، ہم بھی درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ہم نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ یہ 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہو جائے گی ہماری۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا ہے وہ آپ اچھے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر ابھی بھی کوئی چیز آپ کو صحیح سے پڑھنی نہیں آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نماز میں جو وہ غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی غلطیاں درست کر سکیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان اس ویڈیو سے اپنی نماز درست کر لے گا، نماز میں جو غلطیاں کرتا ہے وہ غلطیاں اپنی صحیح کر لیتا ہے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔